السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت پنجو مضمون اردو اس کا سبق نمبر 18 جو ایک نظم ہے قدم بڑھاؤ دوستو، بشر نواز نے جسے لکھا ہے، اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اٹھارہویں نظم قدم بڑھاؤ دوستو، جس کے شاعر ہے بشر نواز۔ ان کی پیدائش 18 اگست 1935 کو ہوئی، وفات یعنی انتقال 9 جولائی 2015 کو ہوا۔ بشر نواز اردو کے ایک اہم شاعر ہیں۔ ان کا تعلق اورنگ آباد مہاراشٹر سے ہے۔ رائنگا اور اجنبی سمندر ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ ذیل کی نظم میں بشر نواز نے بچوں کو مسلسل اچھے کام کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے اور مشکلوں سے نہ گھبرا کر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس کے اندر میں ہم نظم دیکھیں گے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو، چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہے دور سے، چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے۔ اس نظم میں بشر نواز کہہ رہے ہیں، بچوں سے مخاطب ہے کہ قدم بڑھاؤ دوستو، یعنی آگے بڑھو، منزل پر ٹھہرے مت رہو، رکے مت رہو، آگے بڑھتے رہو۔ چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہے دور سے، چلتے چلو، جو منزل ہے، جہاں پر پہنچنا ہے، جہاں جانا ہے، یا جو ہم کو مقام حاصل کرنا ہے، اسے کہا گیا ہے منزلیں بلا رہی ہے دور سے۔ تو منزلیں دور ہے اور وہ دور ہی سے بلا رہی ہے۔ چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے نور سے، اور جو راستے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ راستے نور سے دھلے ہوئے۔ نور یعنی روشنی، روشن ہے نور سے۔ چمن کھلا کھلا سا ہے، چمن یعنی باغ باغیچہ کھلا کھلا سا ہے۔ افق دھلا دھلا سا ہے۔ افق یعنی وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملے نظر آتے ہیں۔ دیے جلاؤ راہ میں وطن کا نو سنگار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ دیے، دیپ جسے ہم کہتے ہیں چراغ، یہ راستے کے اندر میں جلانا ہے۔ وطن کا نو سنگار ہے، یعنی راستے کو روشن کرو۔ جب راستہ روشن رہے گا تو آسانی سے ہم کو نظر آئے گا، دکھائی دے گا۔ وطن کا نو سنگار ہے، نو سنگار یعنی نئی سجاوٹ، نئی سجاوٹ ہے وطن کا، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اس کے بعد شاعر جو ہے بشر نواز وہ کہہ رہے ہیں، سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ گار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں۔ ابھی جو ہے یہ آپ کی سفر کی شروعات ہے، ابتدا ہے۔ ابھی رکو نہ راہ میں، ابھی راستے کے اندر میں رکیے مت، ٹھہریے مت، آگے بڑھتے رہیے، قدم بڑھاتے رہیے، چلتے رہیے، محنت کرتے رہیے، کوشش جدوجہد کرتے رہیے۔ یہاں مراد اس سے ہم لیں گے پڑھائی لکھائی کے اندر میں محنت کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے اندر میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ پہاڑ ہو کہ غار ہو، پہاڑ جو ہم دیکھتے ہیں بہت اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر میں بڑے بڑے پتھریں ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے۔ تو پہاڑ بھی اگر آ جائے تو تم اس کو نگاہ کے اندر میں مت لاؤ، اس کو اہمیت مت دو، اس سے خوف مت کرو۔ تو چاہے پہاڑ ہو، غار ہو، نہ لاؤ تم نگاہ میں، اس کو مت دیکھو، تم مستقل آگے بڑھتے رہو۔ روش پرانی چھوڑ کر قدم قدم سے جوڑ کر، جو پرانا طریقہ ہے اس کو چھوڑ دو اور منزل کو پانے کے لیے کوشش، جدوجہد، محنت یہ کرتے رہو، قدم قدم سے جوڑ کر۔ اس طریقے سے آگے بڑھنے کو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے۔ ابھی تم نوعمر ہے، ابھی تم بچے ہیں، لیکن کل کو تم بڑے ہوں گے اور وقت کو تمہارا انتظار ہے۔
تم بڑے ہوں گے لیکن آج تم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو کل جب وقت آئے گا تب تم کوئی نہ کوئی مقام کو پالو گے، منزل کو پالو گے۔ تو وقت کو تمہارا انتظار ہے۔ قدم 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 بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اس کے بعد میں شاعر کہہ رہے ہیں، کہو وطن کی خاک ہی کو گلستہ بنائیں۔ وطن کی خاک، خاک یعنی مٹی، گلستہ اس کے معنی ہوتے ہیں باغ۔ کہو وطن کی خاک ہی کو گلستہ بنائیں، یعنی جو ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے بھارت، اس ملک کی خاک کو، اس کی مٹی کو ہی گلستہ بنائیں۔ یہیں پر اسی مٹی پر محنت کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کاشتکار کسان، ایک مالی، تو وہ زمین کو گلستہ کے اندر میں بدل دیتا ہے، یعنی باغیچے کے اندر میں بدل دیتا ہے، اس کے اندر میں پھل پھول کھلنے لگتے ہیں، رنگ برنگ کے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہمارا نام روشن ہوا، ہمارے خاندان کا نام روشن ہوا، اور اسی طریقے سے آپ کے ملک کا نام روشن ہوا۔ روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں۔ روش، روش کے معنی ہم دیکھیں گے کہ طریقہ، یا اس کے لفظی جو معنی یہاں پر دیے گئے ہیں، راستہ، طریقہ، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں۔ اس کے جو بھی راستہ ہے اس کو جو ہے کہکشاں بنائیں۔ کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ کہکشاں رات کے وقت آسمان میں دکھائی دینے والا تاروں کا دودھیا پٹا، اسے کہکشاں کہا جاتا ہے۔ روش روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار کے۔ کلی کلی نکھار کے، کلی ہم دیکھتے ہیں کہ پھول بننے سے قبل پہلے وہ کلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں پھول بنتا ہے۔ جلاؤ دیپ پیار کے، آپس کے اندر میں اتحاد و اتفاق، محبت کے ساتھ میں رہو۔ لڑائی جھگڑا فساد، اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو منزل کو پانا ہے اسی کو اپنا ٹارگیٹ، نشانہ رکھو، اور کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ ہمیں خود اپنے گلستہ پہ آج اختیار ہیں۔ آج آپ کو موقع ہے کہ آپ محنت کریں گے تو کل کو آپ اس کا پھل پائیں گے۔ ہمیں خود اپنے گلستہ پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اس طریقے سے اس نظم کے اندر میں ہم اس کا جو نچوڑ، خلاصہ، لب لباب دیکھیں تو یہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو مسلسل اچھے کام کرتے رہنے کی اس میں ترغیب دی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبت سے نہ گھبراتے ہوئے انہیں اپنے راستے پر آگے قدم بڑھانے کی نصیحت کی ہے بچوں کو۔ شاعر نے بچوں سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ منزل خود آواز دے رہی ہے اور کامیابی کی طرف جانے والے راستے روشن ہیں، اس لیے ہمیں کامیابی کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ چاہے راستے میں پہاڑ آئے، مصیبتیں آئے، تکلیفیں آئے، پریشانیاں آئے، ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اس نظم کے اندر میں بتلایا گیا ہے۔ الفاظ معنی ہم دیکھیں گے، راستے دھلے ہوئے نور سے، یعنی راستوں پر روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ افق، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نو سنگار یعنی نئی سجاوٹ، نگاہ میں نہ لانا یعنی پرواہ نہ کرنا۔ روش یعنی طریقہ، راستہ۔ خاک کو گلستہ بنائیں گے، وطن کو سجائیں گے، ترقی کریں گے۔ کہکشاں، رات کے وقت آسمان میں دکھائی دینے والا تاروں کا دودھیا پٹا۔ دیپ یعنی چراغ۔ اختیار یعنی قابو یا حق۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ نظم ہماری ختم ہوتی ہے۔ اس کے سوالات اور جوابات کو اگلی ویڈیوز کے اندر میں ہم دیکھیں گے۔ آپ کو اسے اپنی بیاس کے اندر میں لکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے خدا حافظ۔